मोहम्मद इकबाल शेख, उम्र 46, रहने वाला था वो सोगाम कुपवारा का, लेकिन अब श्रीनगर में वो पंपोश कॉलोनी में रहा करता था। उस पे ये इल्जाम आयद है कि उसने एक 15 साल लड़की का रेप किया। इस हवाले से सफा कदल पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज है, मामला भी दर्ज है। तफसीलात हम लेंगे आज इस केस के हवाले से, क्योंकि आप जानते होंगे कल भी इसी तरह का एक मामला सुनने को मिला। हमारे साथ है DYSP, हमारे साथ आज के इस सेशन में है SDPO मनशा बेग। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू इकरा। सबसे पहला और बुनियादी सवाल इसी केस के हवाले से ही, जो जिस हवाले से हमने आज सुना, और ये इस केस के हवाले से हमने आज तो सुना, लेकिन कल भी इसी तरह की खबर आई थी। लेकिन पहले आप इस हवाले से तफसीलात दें। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट आई है, देयर हैज बीन अ केस जहां पे एक 46-year-old मैन हु हैज अब्यूज्ड अ माइनर, 15 साल की उम्र है, एंड इसमें पॉक्सो एक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें FIR रजिस्टर की गई है सफा कदल पुलिस स्टेशन में, एंड द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन स्टार्टेड। जी, हमें ये बताइएगा, चूंकि आपने एक मखसूस एक्ट का जिक्र किया, पॉक्सो एक्ट का, क्या है ये एक्ट? ये एक्ट आपका जो माइनर बच्चे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उनके साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज़ हो, उसके लिए ये एक स्पेशल एक्ट हमारे पास मौजूद है। जैसे हम अगर सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें, रेप्स की बात करें, तो जनरल जो FIR लगती है इंडियन पेनल कोड के तहत लगता है, लेकिन फॉर माइनर्स वी हैव दिस स्पेशल एक्ट इन प्लेस। जी, चूँकि जाहिर है ये केस तो आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर ही है, लेकिन चूँकि आप माशाल्लाह इस हवाले से अक्सर हमने देखा है मीडिया में आप बोलती रहती है, क्राइम्स के हवाले से, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, इस हवाले से आप अक्सर बोलती रहती है। लेकिन इसी तरह का एक मामला कल भी पेश आया, या आए दिन कितने ऐसे मामला होंगे जो गालिबन रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे? जरा तफसीलात दें इस हवाले से। देखिए, केसेस डेफिनेटली होते हैं, एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस किस्म के केसेस हम देखते हैं जहाँ पे माइनर्स, वो चाहे बच्चा है या बच्ची है, जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। बट अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट वी हैव बीन नोटिसिंग ऑफ लेट कि अब केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है, लोग आगे आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि इस किस्म के, इस नवियत के जब क्राइम्स होते थे तो एक शर्म, एक स्टिग्मा एसोसिएट किया जाता था। अगर कहीं किसी लड़की का, से फॉर एग्जांपल कोई मेजर ही है लड़की जिसका रेप होता, तो दे वुड नॉट बी ऑब्वियसली कंफर्टेबल कमिंग फॉरवर्ड एंड रिपोर्टिंग द ऑफेंस, उसको हश हश छुपाया जाता था। अभी चीज़ें बदल रही हैं। अ वेरी positive thing I can see in the society कि people have started coming forward reporting these crimes, क्योंकि रिपोर्टिंग से सबसे पहले तो जो मुजरिम है, जो अक्यूज्ड है, जिसने गुनाह किया है, उसको अपना जो वो डिज़र्व करता है सज़ा वो मिलती है, वो उस अंजाम तक पहुंचता है कि जो उसने इतना ग्रेव क्राइम किया होता उसको उसकी सज़ा तक हम पहुंचा सकते हैं। एंड सेकेंडली अवेयरनेस लोगों में बढ़ती है, अवेयरनेस ये कि ऐसे भी क्राइम्स हमारी सोसाइटी में हो सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जहाँ अवेयरनेस ना हो हम लोग ऐसा फैथम ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि एक छोटी बच्ची 6 साल, 7 साल, 12 साल के साथ भी इस किस्म का कोई क्राइम पेश आ सकता है ना। तो रिपोर्टिंग से एक अवेयरनेस क्रिएट होती है, पेरेंट्स कॉन्शियस हो जाते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं नेचुरली थोड़े ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा अवेयर भी हो जाते हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे केयर करनी है। एंड यही है, रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। मैं ये मानती हूँ कि क्राइम्स तो पहले भी होते रहे होंगे, लेकिन शायद रिपोर्टिंग नहीं होती होगी, मे बी बिकॉज ऑफ द सोसाइटल स्टिग्मा दैट इज अटैच्ड टू दीज पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ क्राइम्स। एक तो हम देखते हैं रिपोर्ट, केस का रिपोर्ट होना, जो मीडिया उन्हें कवरेज देता है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये पेश आया है, ये मामला पेश आया है। दूसरी रिपोर्टिंग आपके पास कि ये केस हुआ है, इसमें मुदाखलत चाहिए। हमें ये बताइएगा, हमारा एक इस तरह का सेंस डेवलप हुआ है कि अब गालिबन केसेस में इजाफा हो रहा है, जो क्राइम रेट है अब शायद इसमें इजाफा हो रहा है। ऐसा है क्या ये मिथ है, या पहले भी इस तरह से हुआ? देखिए, मैंने वही बात पहले भी कही है कि क्राइम्स पहले भी हुआ करते
تھے. ہم نمبرز کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم ایگزیکٹلی اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن ایسا ہے کہ کرائم ضرور پہلے بھی ہوتے رہے ہوں گے, ابیوز ضرور پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا, لیکن جو پولیس کے سامنے آ کے رپورٹ کرنا, یہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کا پولیس کے پاس آنا اور پولیس اسٹیشن میں آ کے رپورٹ کرنا, پولیس کو انفارم کرنا, اس سے یہ نمبر بڑھتا ہے, ہمیں پتہ لگتا ہے یہ کرائم ہوا. تو وہی بات ہے, ہمیں اس وقت زیادہ لگ رہا ہے کہ کرائم ہو رہا ہے کیونکہ رپورٹنگ زیادہ ہے. اینڈ دین اگین اے تھنگ کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی ذمہ دار ہے, کیونکہ یہ جو کرمنل ہے یہ ہی از ناٹ اے بورن کرمنل, he is somebody from the society only. So the role of the society, the role of the family comes into play, کہ آپ اپنے بچے کو اس قسم کی تربیت دیں, ان کو اس قسم کی گرومنگ دیں کہ یہ کرائم کرنے کا ان کے ذہن میں خیال ہی نہ آئے. تو وہاں پہ فیملی کا رول آتا ہے, کس قسم کی تربیت آپ نے ایک اپنے بیٹے کو دی, کیسا آپ نے اس کو گروم کیا, کیسی اس کی اپ برنگنگ ہوئی, بیکاز وین ہی بیکمز این ایڈلٹ اس میں یہ کرائم کرنے کی ٹینڈنسی آئے گی یا نہیں آئے گی, ڈپینڈس اپون کہ ہاؤ ہیز ہی بین براٹ اپ. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. جی, ہم ہر دن کوئی نہ کوئی کیس رپورٹ کرتے رہتے ہیں, ہم ہر دن ناظرین تک یہ خبر پہنچاتے رہتے ہیں, وہ کوئی بھی کیس ہو. جیسے کل شام کو اسٹیبنگ کا معاملہ ایک سامنے آیا, اس سے پہلے کئی زیادہ, اور کل ہی ایک معاملہ اسی ریپ کے حوالے سے ہی, جہاں پر 22 سالہ لڑکا تھا اور یہ الزام اس پر عائد تھا کہ اس نے 12 سالہ لڑکی کا ریپ کیا ہے. تفصیلات دیں کہ کیا ہوا تھا. اگین سملر نیچر کیس جہاں ایک مائنر کے ساتھ ابیوز ہوا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی اسٹیپ بردر تھا, اسٹیپ بردر نے اپنی اسٹیپ سسٹر کو سیکچولی ابیوز کیا ہے, اینڈ ابیوز 1-1.5 سال تک وہ اس بچی کو کرتا رہا ہے, اینڈ ڈر کی وجہ سے وہ بچی اپنے پیرنٹس تک یہ بات نہیں پہنچا پائی. تو وہیں پہ رول پھر سے آتا ہے فیملی کا, کہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ماحول دے بچیوں کو, کہ ان کو ڈر نہ لگے. خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت ہوئی یا بچی کو اپریہنشن ہوا کہ فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے ساتھ ابیوز کر رہا ہے یا جس کے ساتھ وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے, تو ایک ماحول پیرنٹس سے بچیوں کو ملنا چاہیے کہ جہاں گرل چائلڈ کین فیل کمفرٹیبل ٹو کم فارورڈ اینڈ شیئر دس ود ہر مدر اور فادر اور مے بی ایلڈر سبلنگس. سو اگین دا رول آف دا فیملی کمز ان ٹو پلے, بیکاز یہی جو آپ نے اس کیس کی بات کی اسپیسیفکلی, اٹس ویری انفارچونیٹلی ہم بھائی ہی بولیں گے, اسٹیپ بردر تھا اینڈ این ایڈلٹ اگین اے میجر, اور بچی 12 سال کی, 12 سال از نتھنگ. سو 1 سال سے ابیوز کا سلسلہ چلتا رہا, اور جب بات بہت آگے بڑھ گئی, مجبوراً کچھ ایسے حالات ہوئے کہ بچی کو ڈسکلوز کرنا پڑا, تب جا کر بات باہر آئی. سو منشا جی, چونکہ آپ پر ایک اہم ذمہ داری عائد ہے, جب سے آپ نے اس کرسی کو سنبھالا, ہمیں یہ بتائیے گا, آپ دیکھتی ہوں گی آئے دن ہمارے یہاں پولیس اسٹیشن میں, ہمارے یہاں جیلز میں اس طرح کے مجرم آتے رہتے ہیں, لیکن پھر یہی ایک خدشہ کہ جلد از جلد کارروائی نہیں ہوتی, جو وکٹم ہے انہیں جلدی انصاف نہیں ملتا. یہ کس بات تک, کس حد تک صحیح ہے یہ؟ دیکھیے, میں اس کو پارشلی غلط ہی کہوں گی, کیونکہ میں پولیس کی بات کروں گی, میں جوڈیشری یا ٹرائل پروسیس کی تو بات کروں گی نہیں. اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جلد سے جلد کیس کو اس کے فائنل نتیجے تک پہنچایا جائے. فائنل نتیجہ ہمارے میں چارج شیٹ ہوتا ہے, چلان ہوتا ہے, تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اگر کیس رجسٹر ہوا, اس کو ہم ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں اس کا چارج شیٹ کورٹ میں پروڈیوس کریں. سو وہاں پہ پولیس کی رسپانسبلٹی پارشلی کمز ٹو این اینڈ, اینڈ دین ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے جو جوڈیشری کی رسپانسبلٹی ہے. کرائم اگینسٹ ویمن جب ہم دیکھتے ہیں, کل ہی میں بائی چانس, چونکہ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ خاوند اگر بیوی کو یہ مطلب ابیوز کرے, کائنڈ آف وربل ابیوز ہو وہ, یا سارکسٹک کوئی ریمارک ہو, تو اگر وہ اٹھ کے سوسائڈ کے لیے جاتی ہے تو وہ سوسائڈ تو وہ اس کا چارج اس پہ نہیں آئے گا, اس کے ہسبینڈ پہ نہیں آئے گا. تو اس سے ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ایک مائنڈ سے ڈیولپ ہو رہا ہے. کرائم اگینسٹ وومن اس کے علاوہ بھی دن بدن بڑھ رہا ہے, کیا بولنا چاہیں اس پر؟ دیکھیے, پھر وہی بات آتی ہے کہ لڑکوں کی گرومنگ. کرائم اگینسٹ وومن کین بی اٹ کین بی ڈفرنٹ کائنڈس آف کرائم. کرائم گھر کے اندر ہو سکتا ہے, کرائم گھر کے باہر ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کہی ہسبینڈ اور وائف کی, اگر ہم میٹریمونیل ڈسپیوٹس کی بات کریں, ویئر ان ہسبینڈ فزیکلی ابیوزز ہز وائف, keeps on beating her regularly and باقی اس طرح کی حرکتیں, اس کو بھی تو ہم کرائم میں ہی شامل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی دیٹ از کرائم. اینڈ لائک وائز گھر کے باہر کے کرائمس جیسے ریپ, ہراسمنٹ, مولسٹیشن, ایو ٹیزنگ, یہ سب کرائمس ہیں. تو پرائمریلی ہماری سوسائٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے نمبر 1
کہ تربیت اچھی کریں لڑکوں کی, اور جو ہمارا ویلیو سسٹم جو آئے دن سب لوگ ایوری بڈی مینٹینس, ہمارا ویلیو سسٹم کنسیڈریبلی نیچے آتا جا رہا ہے, اس چیز پہ آئی تھنک آپ کی فیملیز, آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, دے ہیو ٹو ورک آن اٹ. اینڈ اس کے بعد رہا سوال کرائم اگینسٹ ویمن میں, اگر ہم لیگل اس کی طرف آئیں تو میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کروں, وی ہیو ایمپل نمبر آف میجرز ان پلیس, لائک وی ہیو اے فل فلیجڈ وومن پولیس اسٹیشن جس کو ہم رام باغ پولیس اسٹیشن بولتے ہیں, وہ ہے. دین وی ہیو وومن ہیلپ ڈیسکس ان آلموسٹ آل دا پولیس اسٹیشنز آف شری نگر ڈسٹرکٹ. وومن ہیلپ ڈیسک کا اسپیسیفکلی کام یہ ہے کہ ایک وومن وکٹم یا ایک اگریوڈ لیڈی جو تھانے میں آنے سے نارملی کترائے گی کہ تھانہ ہے, میل ڈومینیٹڈ جگہ ہے, یا جو پرانا ایک کانسیپٹ تھا کہ پتہ نہیں میری بات سنی جائے گی یا میں سیف فیل کروں گی یا نہیں. سو وی ہیو وومن ہیلپ ڈیسک وچ آر مینڈ بائی وومن آفیشلز. آلموسٹ ہر پولیس اسٹیشن میں ہمارے پاس ہیلپ ڈیسک ہے, وومن فورس ہر جگہ تعینات ہے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ سری نگر پولیس نے, اگر آپ اس چیز سے اف یو آر اویئر, ہم نے وومن ہیلپ لائنس بھی جاری کی ہیں. 24/7 ہماری ورکنگ ہیلپ لائنس ہے کہ ویئر ان اے وومن از ناٹ کمفرٹیبل واکنگ ڈاؤن ٹو اے پولیس اسٹیشن اور کمنگ ٹو women police station also, she can always call ان ہیلپ لائنس پہ. اینڈ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اسسٹنس جو لیگل پرویو میں ہو وہ پرووائڈ کی جائے ان اگریوڈ لیڈیز کو. جی ایک اور سوال رہے گا, اور میرے خیال سے غالباً یہ آخری سوال ہے, وہ یہ کہ ڈرگ ابیوز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سماج پر ذمہ داری عائد ہے اس حوالے سے, اور بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے, کیونکہ اس حوالے سے معاملات جو ہے وہ دن بدن اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس حوالے سے پولیس محکمہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے, پولیس ڈپارٹمنٹ کی اگر آپ بات کریں, اگین وی ہیو اے ہیلپ لائن جو اسپیسیفکلی NDPS کیسز کو ہی ٹارگٹ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کو لگتا ہے ڈرگ ابیوز ہو رہا ہے, اوپنلی ہو رہا ہے, کیونکہ یوزلی ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کسی پبلک پلیس میں, کسی پارک میں, کسی سڑک پہ, روڈ پہ, کہیں آئسولیٹڈ سی جگہ پہ کوئی somebody از جس کو ہم کہتے ہیں انجیکٹ کر رہا ہے یا کچھ کنزیوم کر رہا ہے اس قسم کا کوئی ڈرگس, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز کم فارورڈ, رپورٹ, کال, بیکاز نیچرل سی بات ہے, پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیز تھنگس, ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہتے ہیں. نو نیڈ ٹو کم ٹو دا پولیس اسٹیشن. جو ہماری ہیلپ لائنس ہے ان پہ کال کیجیے, ہمارا PCR چلتا ہے اس پہ کال کیجیے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت اگریسو ہو کر کام کیا ہے. آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے, اگر آپ ہمارا شری نگر پولیس کا ٹویٹر ہینڈل بھی دیکھیں, آلموسٹ ایوری ڈے دیر از اے کیس وچ از رجسٹرڈ ڈرگ پیڈلنگ کے معاملے کو لے کے. اینڈ دیر ہیز بین نو کمپرومائز, اس پہ بہت اسٹرکٹ ایکشن ہر فرنٹ پہ لی جاتی ہے. ایک پریونٹیو بھی ہمارا رہتا ہے کہ ہم پہلے ہی اسیس کر پائیں, یا ہم پریونٹ کر پائیں, یا ہم دیکھ پائیں کہ کہاں پہ کیا چانسز ہے, کہاں پہ مطلب گیپس کہاں ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اس ایریا میں. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آپ دیکھتے ہوں گے ہم لوگ PCPG میٹنگس کنڈکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, یوتھ کو انگیج کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو اس کا ایک مدعا یہ بھی رہتا ہے کہ یوتھ کو ایسے کرائم سے, پرٹیکولرلی ڈرگ ابیوز سے دور رکھا جائے. جی, میں آپ سے بات کر ہی رہی تھی, لیکن ان بٹوین دیکھ رہی ہوں ارد گرد کئی ساری ایسی بائکس یہاں پر جمع ہے جنہیں غالباً سیز کیا گیا ہے. کوئی خاص وجہ اس طرح سے آج اچانک؟ دیکھیے, آج کا نہیں ہے, پولیس کا یہ روٹین کا میٹر رہتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ بائکس اور اٹس ناٹ جسٹ ٹو ویلرز, اٹس ایکشن اگینسٹ آل دا وہیکلز جو آپ کا ٹریفک رولس کو وائلیٹ کرتے ہیں. ٹو ویلرز پہ اگر ہم دیکھیں, سیجر یوزلی تب ہم کرتے ہیں جب ان کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے. وداؤٹ ڈاکیومنٹ والا ہم بائک سیز کرتے ہیں. اینڈ باقی چلان بھی ہوتا ہے. اگر بنا ہیلمٹ کے آپ اسکوٹی یا بائک چلا رہے ہیں تو نیچرلی اس پہ چلان ہوتا ہے, یا آپ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں اس پہ, جو الگ الگ ہمارے پاس پروویژنز اویلیبل ہیں. بٹ سیجر از پرٹیکولرلی جب اونر ڈاکیومنٹس ہی نہ پرووائڈ کر پائے تو نیچرلی ایک سسپیشن ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ بائک کہاں سے آئی, بائک اپنی ہے بھی یا نہیں, اسٹولن وہیکل تو نہیں ہے. اینڈ اسٹولن وہیکلز یوزلی کرائمس میں یوز کی جاتی ہیں. سو ان آرڈر ٹو پریونٹ مور کرائمس یہ میجرز لیے جاتے ہیں. منشا بیگ صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر لائف کو وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.